لاہور میں ہائٹ ریسٹرکشن تھی 38 فٹ. آپ بتائیں یو آر ماشاء اللہ فرام دس فیلڈ, کوئی 38 فٹ کہیں لکھا ہوا ہے؟ یہ کوئی ہے کوئی کتاب ایسی, کوئی ایسی تحقیق ہے جو شو کرتی ہے 38 فٹ ہونا چاہیے؟ لنڈن میں ٹاؤن ہاؤسز آپ کے جو ہیں سالے 5-5 سٹوری کے ہیں, ٹھیک ہے جی, میں خود رہا ہوں ان میں جب میں پڑھتا تھا, ٹھیک ہے. یہاں انہوں نے کہا 2 سٹوری سے اوپر جا نہیں سکتے. کہ مجھے بتائیے کوئی رکاوٹ ہے 2 سٹوری سے اوپر جانے میں؟ کوئی نقصان ہے؟ اچھا ہم نے خود پیر پہ کلہاڑی ماری ہوئی ہے. اب بڑی مشکلوں سے لڑ کے ان سے کروایا تو آپ کہتے ہیں 10 سٹوری. خیر اب تھوڑا اور چینج ہو گیا, بٹ اٹ ٹک می 30 ایئرز آف فائٹنگ. میری زندگی چلی گئی کہ یار یہ کام تو کر دو. اس میں قوم کا فائدہ میرا تو کوئی نہیں, پر کوئی نہیں کرنا چاہتا. تو I promise سب سے بڑا پرابلم یہ ہے, وی مسٹ بیکم اے ویژنری نیشن, اور تھوڑا سا ہم ڈبیٹ کے عادی ہو جائے, سوچ کے عادی ہو جائے. There are so many ways to cut the cake now, especially in this new digital world. سر ایجوکیشن ریفارم کی آپ نے بات کی تو میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے پھر اس کے ساتھ دوسرا سوال بھی جوڑنا چاہتا ہوں کہ اب دیکھیے برطانیہ کے اندر مارگریٹ تھیچر کی آپ نے بات کی تو مارگریٹ تھیچر نے یہ کام یہ کیا کہ اس نے پرائمری اسکول کے اساتذہ کی تنخواہیں کالج کے لیکچر کے برابر کر دی. پوچھا گیا جس لوگوں نے سوال کیا کہ پرائمری اسکول کے اساتذہ کی تنخواہیں کیوں بڑھا دی آپ نے؟ اس نے کہا سب سے زیادہ ضرورت ان بچوں کے بیس کی ہے, اس کا بیس اگر تیار ہو جائے تو آگے ہماری ایجوکیشن ضائع نہیں ہوگی. بالکل ہم پرائمری ضائع نہیں ہوگی. اب برطانیہ 3 کام کیے میرے حساب سے. ایک تو اس نے اپنی لائبریریز کی حفاظت بہت حفاظت کی لائبریری کی. پھر یہ ہے کہ لائبریری کی اٹریکشن پیدا کی, باوجود کہ آج آپ گیجٹس آ گئے ہیں, وہ لوگ بے شمار کئی کتابیں جو ہے آپ کے موبائل فون میں ہیں. آپ دوسری بات یہ ہے کہ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو اگر باپ بیٹا ٹرین میں اگر سفر کرتے ہیں تو باپ اپنا اخبار خریدے گا تو بیٹا اپنا اخبار خریدے گا. وہ رکھا یعنی اخبار اس وقت اخبار کی صنعت ڈیڈ ہو چکی ہے, جتنا بکتا نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود کیونکہ ٹرین کے اندر وائی فائی دینا چاہ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ وائی فائی نہ دیں تاکہ اخبار ختم ہو جائے گا. تو وہ ٹرین میں پھر لوگ جو ہے نا اپنے موبائل سے گاڑی سے وہ پڑھنا شروع کر دیں گے تاکہ چلو کم اخبار تو خریدیں. یعنی انہوں نے ایک ایکٹیویٹی تو زندہ رکھی. دوسرا سر انہوں نے بڑے پارکس رکھے, پارکس کا بالکل حفاظت کی. میرے گھر کے پاس جو پارک ہے مجھے دعوت آئی, جو میرا علاقہ ہے اس کی 200 سالہ تقریب منائی جائے گی اس اکتوبر کے اندر. یعنی گویا وہ 200 سال اس کی عمر اس پارک کی ہوگی. مطلب اس پارک میں 1 انچ کمی نہیں ہوئی, اس میں مزید اضافہ ہوا. اور پارک کے ساتھ ہی انہوں نے قبرستانوں کی بڑی حفاظت کی. انسان کو زندگی میں اگر وہ اتنی نہیں دے سکے آنر دے سکے, لیکن قبرستان کو بڑی آنر سے آپ سے. تیسرا انہوں نے اپنے جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کی بڑی حفاظت کی ہے, چل رہی تھی یونیورسٹی چل رہی ہے. چوتھا انہوں نے سر اپنا ڈی ایس ایس سسٹم ہے, سوشل سیکورٹی سسٹم ہے, اس کی حفاظت کی. اب پچھلے دنوں ہمارے ہاں تو اور سلوگن ہے سیاسی جماعتوں کے, وہاں سلوگن یہ چلا تھا سیاسی پڑھ درمیان میں کہ اگر ہم نے یہ اصلاحات نہ کی تو برطانیہ دنیا کی 2 نمبر کی فائل ریاست بن جائے گا. بالکل. اب اس کے ساتھ ساتھ میں یہ تو ایک جو کام تھا اس کے میں پھر سی پیک کہنا چاہتا ہوں. اب دیکھیے انقلاب کے بعد افغانستان کے اندر وہ افغانستان کی جو نئی حکومت آئی تو چائنا نے سی پیک کے حوالے سے ان سے بھی رابطہ کیا, پاکستان کی سی پیک کو ایکسٹینڈ کرنے کے وہاں پہ یعنی کیا جائے. لیکن وہ جو افغان مدارس کے پڑے ہوئے تھے وہ تو جن کے جھانسے میں آئے, ابھی لگے ہوئے ہیں. کبھی کوئی فنڈ دینے کے لیے بات ہو رہی ہے, کبھی کوئی فنڈ دینے کی بات ہو رہی ہے, ساری بات. جبکہ سی پیک والے جو چائنا والے جو ہیں وہ ایران میں تو کامیاب ہو گئے. اب آپ دیکھیں کہ یہ نہیں کہ لوگ یہ شور مچا رہے ہیں کہ جی ہندوستان کو نکال دیا گیا, چین نے یہ کر دیا وہ کر دیا. میں انٹرنیشنل پہ لکھنے والا آدمی ہوں, ایسی بات نہیں ہے. ایران نے بڑی حکمت کے ساتھ انڈیا کے ساتھ بھی اپنے رابط رکھے. اس نے سی پیک کا ایک متبادل بھی رکھا, سامنے پریشر بھی رکھا. دوسرا اس نے انڈیا کے ساتھ اس لیے بھی رابط رکھے کہ تاکہ اس کا امریکہ کے ساتھ بھی رابطہ رہے, تاکہ امریکہ کے ساتھ بھی رابطہ رہے اور وہ اس کو استعمال کر سکے. اور وہ یعنی جو راستے ہیں روس کی جو ہے وہاں تک جا کے اس کو ایکسیس بھی مل سکے اس کے ذریعے. ہمارے ہاں سی پیک کا کیا معاہدہ ہوا, ایران کے ساتھ کیا معاہدہ ہوا, وہاں 460 بلین کا ہوا, لیکن وہاں کیا ہوا آپ دیکھیے. وہاں یہ بھی ایک معاہدے میں شرط ہے کہ چین جو ہے وہاں پہ کوئی اپنے 6,500 ٹروپس ایران میں لائے گا وہاں پہ, ابھی تک تو نہیں وہ لائے گا. ہم نے یہاں پہ یہ کیا کہ اس یعنی افغانستان تو قابو نہیں آئی, لیکن ہم نے سی پیک کے کہنے پہ شمالی وزیرستان کے اندر سے ایک ضلع غلام خان میں جو M4 موٹر وے 4 سے جوڑنے کا ہم نے
پلان جو ہے تیار کر لیا، تیار کر رہے ہیں. آپ کو پلاننگ کمیشن میں رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں مطلب ہے کہ یہ جو ضلع غلام خان سے جو روڈ بننے والی ہے بڑی ایکسپینسو ہوگی، مطلب ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ پہاڑوں کے نظر کاٹ کے سی پیک جو بن رہا ہے بلوچستان کے اندر بن رہا ہے، وہاں ہم نے چائنا کی 16 بڑی کمپنیوں کو لا کے کھڑا کر دیا، اور 16 کمپنیاں جو ہے وہ تقریباً 9,500 چائنیز لے آئے وہاں پہ کام کرنے کے لیے. اور یہ ہم نے ہمارے پاس موجود، آپ یہ سلک روڈ تو ہم نے بنائی، ہمارے لوگوں نے بنائی، آرمی کے انجینئر شامل تھے، کچھ پرائیویٹ تھے. واسک ڈیم ہم نے بنایا، منگلا ڈیم ہم نے بنایا، راول ڈیم ہم نے بنایا. تو یہ شمالی ہندوستان کے یہ جو سی پیک میں جو کام ہو رہا ہے، یہ جن کاموں میں پروجیکٹ کا ذکر کیا یہ سب مجھ سے بڑے ہیں. پھر کیا وجہ ہے کہ قرضہ بھی ہم لیں، کمپنیاں بھی ان کی جو ہے اپنے ملک میں لے کے آئیں، ان کے لوگوں کو، ان کو کمپنی کو جو ہے ساورن ریٹ پہ انہیں جو ہے ٹھیکے بھی دیے جائیں، ان کی ٹینڈرنگ میں کوئی مقابلہ بھی نہ آئے اور سارے کام کریں. سر آپ تو پلان کمیشن میں تھے، آپ نے کبھی یہ بات نہیں اٹھائی ہوگی؟ دیکھیے جی، بات اٹس ناٹ جسٹ سی پیک. ہم آج کل عالمی دنیا میں آپ کی بہت نیگوسیشن ہونی ہے. اب دیکھیے فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی چیز گوادر ہم نے بنایا تھا، پر بنا لینا ایک چیز اور ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمارے پاس سب سے بڑا پرابلم بیکاز ہم پروجیکٹ موڈ میں سٹک ہے، وہ حقائق ماڈل میں سٹک ہے، محبوب الحق اور ہارورڈ ایڈوائزری گروپ. ہم پروجیکٹ بنا لیتے ہیں، ہم اس کو رن نہیں کرنا آتا. ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے دا سافٹ ویئر. ہارڈ ویئر ہمیں بنانا آ گیا، سول انجینئرنگ ہمیں کرنی آ گئی ہے، ہمیں چلانا کچھ نہیں آیا، چلانا نہیں آیا. نہیں سر، امپلیمنٹ نہیں. ہمارے پاس ایسٹس بہت ہے، ایسٹس کو یوز بھی کرنے آنا چاہیے. دیکھیں ویمبلی اسٹیڈیم بنانا ایک اور چیز ہے، ویمبلی اسٹیڈیم کو چلانا ایک اور چیز ہے. ہم چلا نہیں سکتے. ہمارے پاس اسٹیڈیم گدافی اسٹیڈیم کو ویمبلی سے کم ہے. آپ چلیں یہاں چلیں، جو اسلام آباد میں بے نظیر بھٹو کے زمانے سے بنا ہوا ہے، 30 سال ہو گئے وہ بنا ہوا ہے. یہ جو جنا اسٹیڈیم ہے یہاں فل اولمپک سائز کا بنا ہوا ہے. اس کے اندر 50 میٹر کے 2 سوئمنگ پولز ہیں اور کسی جگہ نہیں ہے. ایک اسلام آباد کلب اور ایک وہاں ہے، اور وہ دونوں بند پڑے ہوئے، سب کچھ بند پڑا بیکاز یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو رن اٹ. تو گوادر ہمیں رن نہیں کرنا آ رہا. گوادر میں بڑا سمپل بات ہے، ہم آج تک جھگڑ رہے ہیں پچھلے 20 سال سے کہ اسپیشل اکنامک زون کیا ہوتا ہے. ڈی ایف سی آپ کے سامنے دبئی کا، وائی کانٹ وی کاپی اٹ؟ وی ڈونٹ. ٹھیک ہے نا. ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ یہ اب پلیز یاد رکھیے ہماری کیپیسٹی گرتی جا رہی ہے. آپ کو سول انجینئر مل رہے تھے منگلا کے زمانے میں، آج نہیں مل رہے یہاں. آج بہت حالات خراب ہو گئے. تو آئی تھنک دیر از اے بگ پرابلم دیر. دوسری یہ چیز ہے کہ ہمیں نیگوسیشن میں سب آتے ہیں، یو ایس ایڈ بھی آتا ہے، برطانیہ بھی آتا ہے، چائنا بھی آتا ہے، میکڈونلڈ بھی آتا ہے، نائکی بھی آتا ہے، اور اپنا کنٹکی فرائیڈ چکن بھی آتا ہے. ہم ہر جگہ سے مار کھا رہے ہیں because we can't negotiate, because we don't even think about negotiating, and we are ourselves easily, وہ کیا کہتے ہیں، I hate to use the word corruption, but ہمیں اپنے پرابلمز رہتے ہیں. انفلوئنس لے لیں. اب دیکھیے فار ایگزامپل کارفور یہاں آیا، کارفور نے یہاں 5-6 آؤٹ لیٹس لگا لیے ہیں، پورے زیادہ شاید لگا لیے ہیں، 7-8 پورے پاکستان میں. کارفور کی جو زمین ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے ایکڑوں میں ہوتی ہے. کارفور دکانوں میں نہیں لگتا. Again coming back to my thesis on cities, ہم نے سٹیز جب بنائی ہیں نا، یہ ماشاءاللہ یہ آپ کا فیلڈ ہے. ہمارے جو سٹیز کنسٹرکشن کا جو پلان ہے اس پہ بھی بہت ہم نے پیپر لکھے ہوئے ہیں. آپ نے کارفور کی جگہ ہی نہیں چھوڑی. آپ کو ہوتا ہے ایک اور چیز، فار ایگزامپل جو آپ نے بات کی، اس سے میں ذرا جوڑ دیتا ہوں. ٹاؤن پلاننگ کی جاتی ہے، نہیں ٹاؤن پلاننگ ہمارے بہت زیادہ ہے. نہیں سر، ٹاؤن پلاننگ میں جو چیزیں ہونی چاہیے ہم نے ٹاؤن پلاننگ تو کی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس میں جو کمیشن مافیا دوسرے جو لوگ آئے ہیں انہوں نے ٹاؤن پلاننگ کو اجاگر کر دیا نا. بٹ ہم نے یہ نہیں سوچا. دیکھیے میں ہمیشہ کہتا ہوں لاہور سے، آپ کا بھی تعلق لاہور سے، میرا شہر لاہور اقبال کا شہر تھا، فیض کا شہر تھا. ماشاءاللہ ہم لاہوری بڑا سمجھتے ہیں کہ ہمارا شہر بڑا کلچرل ہے. ہم کہتے ہیں پوری انڈیا کا کلچرل سینٹر لاہور ہے. ہم تو بڑا فخر کرتے ہیں لاہور پہ. لاہور اب کیا بن گیا؟ میری لاہور کی تعریف یہ ہے، لاہور میں 7 یا 8 گولف کورسز ہیں. ایک گولف کورس 250 ایکڑ کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لاہور میں تقریباً کیا کہتے ہیں 7 یا 8 پولو گراؤنڈز ہیں. ایک پولو گراؤنڈ 10 ایکڑ کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لاہور میں لائبریریز 2 ہیں صرف. ایک گورا چھوڑ گیا تھا، ایک ہم نے بنائی ہے، اور وہ بالکل فالتو. باقی ہم نے ابھی ایک سروے کیا ہے، 94% آف پیپل ان پاکستان ڈونٹ ہیو ایکسیس ٹو اے لائبریری.
ہم نے لائبریری کبھی بنانا سوچا ہی نہیں. میں نے جب پلاننگ کمیشن نے کوشش کی تھی لائبریری بنانے کی, اٹ واز شاٹ ڈاؤن کہ نہیں لائبریری نہیں بنا سکتے, سڑکیں بناؤ. ٹھیک ہے, یہ ہمارا رجحان ہے. دوسری طرف آپ چلے جائیں لاہور میں ایک اور بھی چیز ہے, پارکس تو بڑے بڑے 2 ہیں, پلے گراؤنڈ بہت کم ہے. چلو 5-6 کرکٹ فیلڈ بھی مل جائیں گے, بٹ آپ کو والی بال کورٹ, باسکٹ بال کورٹ, ایسی چیزیں ملنے بہت مشکل ہے. اس کے برعکس کیا ہو گیا کہ پرائیویٹ سیکٹر نے خود مل کے نا لوگوں نے سنوکر ٹیبلز لگا لیے. سنوکر از اے بزنس ناؤ, اس میں ہمارا ورلڈ چیمپئن بھی نکل آیا. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں نا مسئلہ یہ ہے کہ اگین سوچ کی بات ہے. جب آپ شہر بنا رہے, اچھا ایک اور چیز ہے, آپ کو پتہ پاکستان میں جو اسکول ہے نا, اب پبلک اسکولز تو آدھے رہ گئے, 50% از پرائیویٹ سیکٹر. پرائیویٹ سیکٹر اسکول جو ہیں وہ کوٹھیوں میں, ڈیڈیکیٹڈ پرائیویٹ اسکول بہت کم ہے. ڈیڈیکیٹڈ پرائیویٹ اسکول جس کے اندر پلے گراؤنڈ ہو, جس کے اندر لائبریری ہو, وہ بہت کم رہ گئے. In fact, I think 70% of your schools don't have a playground and don't even have a library. تو یہ shooting ourselves in the foot in many ways because again وہ vision کی بات آ گئی, وہ technical skills کی بات آ گئی. اگر ٹاؤن پلاننگ کرنی ہے تو you have to have those skills. اگر بلڈنگ بنانی ہے you have to have those skills. اب جو بنانی نہیں آتی تو گورا چھوڑ گیا تھا کہ 2 سٹوری سے اوپر نہیں جانا. اب وہ گورے کا نام الزام کاپی کری جا رہے. اب ڈی ایچ اے بنا دی فوج نے, ٹھیک ہے جی, fair enough, چلو اچھی بات ہے ڈی ایچ اے بنا دیں, بٹ یار ایک چیز کو کبھی چھوڑ بھی دینا چاہیے. جب شہر اتنا پھیل گیا پھر اور ڈی ایچ اے بنانے کی ضرورت. اب ہم نے آدھے سے زیادہ لاہور ڈی ایچ اے. اچھا میں ان سے کہتا ہوں کہ جی ڈی ایچ اے تو آپ نے بنا دیا, بڑی اچھی بات, چلو میں نہیں اپوز کرتا, چھوڑے درخت بھی چھوڑے. میں کہتا ہوں فورٹریس اسٹیڈیم میں کوئی بناتے, ایک ڈی ایچ اے کا سیکٹر فورٹریس اسٹیڈیم بن سکتا ہے اگر فلیٹس میں آپ جانا چاہیں. اگر کوٹھیوں میں رہنا تو پھر یار انرجی کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے, پانی نہیں ہے, اور کوٹھیوں میں ہم رہ رہے. سر میرا اگلا سوال آپ سے یہی ہے کہ یہ پاکستان میں ہائی رائز بلڈنگ کا رجحان کیوں کامیاب نہیں ہو سکتا؟ نہیں, کامیاب ہونے کی بات نہیں ہے, بننے نہیں دیا. دیکھیں جی میری جب سول سرونٹ سے بحث ہوئی نا کہ جی آپ ہائی رائز بننے دیں, انہوں نے کہا نہیں جی نہیں, ہمارا کلچر یہ نہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں ہمارا کلچر یہ نہیں ہے تو آپ میرے ساتھ چلیں, آئی ایم شیور آپ گئے ہوئے ہیں, آپ گئے نا لاہور پرانے شہر میں. جی بالکل. کیا ہائٹ ہے ان کی, کیا ہائٹ ہے ان بلڈنگوں کی؟ یہ غلط بات ہے, میں اس کو آپ کو ماننے کو 6-7 سٹوریز ہیں, اور اس زمانے کی ٹیکنالوجی سے, اور چھوٹی چھوٹی گلیاں. ہاں, اور اس زمانے کی ٹیکنالوجی سے, ٹیکنالوجی جو آپ دیکھیں, ہم ادھر سے انسان ادھر سے کدھر آگے آ گیا. اس زمانے تو اسٹیل بھی نہیں تھا, بن رہی اور بلڈنگیں کھڑی ہیں ابھی تک. میں نے کہا بھائی, ہاں جی, میں نے بالکل, میں نے کہا جی آپ آج کل کی ٹیکنالوجی کے ساتھ کہہ رہے ہیں نہیں, وہاں بھی لوگ فلیٹ میں رہتے تھے اس زمانے میں, اب کہتے ہیں فلیٹ کلچر نہیں ہے. اچھا دوسرا میرا بڑا اگزامپل جو ان کے ساتھ تھا, بہت بحث ہوئی, میں نے کہا جی مجھے بتا دیں ایک چیز کہ آپ سوچئے ڈی ایچ اے لے لیں, ڈی ایچ اے میں زیادہ گھر ہیں یا زیادہ فلیٹس ہیں؟ ساری گھر نہیں جی, فلیٹ زیادہ ہے, دعوے سے کہتا ہوں. اچھا آپ اور سینس سے فرما رہے ہیں, کس سینس سے بتائیں؟ یعنی اگر 6 کمرے کا مکان ہے تو 2 ہی آدمی رہ رہے ہیں, 2 کمرے میں رہ رہے ہیں تو فلیٹ نہیں سر نہیں, ہر گھر کے ساتھ 2-3 7 کوارٹرز ہے. جی 7 کوارٹر فلیٹ نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ اٹس اے بیڈ سیٹ. 7 کوارٹر بیڈ سیٹ ہے نا, ایک کمرہ ملتا ہے اور باتھ روم تو اٹیچ نہیں ہوتا. باتھ روم آپ صحیح بول رہا ہے, لیکن موسٹلی آپ رجحان عام زبان میں جسے عام زبان میں جو کہا جاتا ہے وہ وہی تو ہائی رائز بلڈنگ 5-6 فلور کی فلیٹس میں ان کو فلیٹس ٹھیک ہے محسوس کیا جاتا ہے, لیکن آپ ایک گھر نہیں ہے. آپ صحیح کہہ رہے تھے, تو کئی گھروں میں جب سرونٹس آ گئے تو پھر آپ سوچ لیں کہ وہ فلیٹس ہی ہے نا, تو بننے دیں. دیکھیں نا, میں تو سمپل کہتا ہوں ہائی رائز تو ہوگی, میں تو کہتا ہوں میری ڈیفینیشن ہائی رائز کی 20 سٹوریز اور مور, مڈ رائز ہوئے گی 10 to 20, لو رائز اپ ٹو 10. میں کہتا ہوں 4 سٹوری تو بننے دیں, یہ تو 2 سٹوری سے اوپر نہیں جانے دیتے. اینڈ آؤٹ آف واٹ, آؤٹ آف سم اسٹرینج تھنگ. فار ایگزامپل ایک اور بھی بڑی عجیب چیز, اگین کمنگ ٹو یور سبجیکٹ, ان کی اگین بڑی عجیب فلاسفی. اگین میں تو سوچتا ہوں کتنی سوچ کا فقدان ہے. وہ تو کہتے ہیں جی ہماری یہ لائن جو ہے جہازوں کا آنا جا رہا, بلڈنگ اس لیے وہ بھی حساب کر دیا جی. آئیٹا کی ریگولیشن تو دکھا دی انہیں, آئیٹا کی ریگولیشن وہ کون بن جاتا ہے, ختم ہو جاتی ہے بات, اٹس آل کلیئر. ہاں جی, اور کیا وہ جی آئیٹا کی ریگولیشن کلیئر ہیں, کون بن جاتا ہے اس کے ساتھ آپ کر دیں, ایسا کون بن جاتا ہے اس کے ساتھ آپ کریں. رن وے کو کلیئر رکھنا ہوتا ہے, ختم ہوگی بات, وہ تو آرام سے ہو جاتا ہے. پر یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو ہے آپ کا جو سول انجینئرنگ میں کیا مسئلہ ہو جاتا ہے, یہ کہتے ہیں جی کہ ہم وہ نہیں, ڈرینیج وغیرہ جو انفراسٹرکچر ہے نا وہ ہائی رائز کے لیے
ہمارا نہیں تیار تو ہم نہیں کر سکتے. میں نے کہا اس کو بنانے میں مشکل ہے. آپ یہ کہتے ہیں وہ بنانا زیادہ مشکل ہے بنسبت ہمیں انفراسٹرکچر قصور سے آگے لے جانا. میرا تو خیال ہے اسپریڈنگ انفراسٹرکچر مسٹ بی مور ایکسپینسو. وہ کہتے ہیں نہیں جی. اب میں اس پہ کیا کریں بھائی؟ انفراسٹرکچر آپ کو اس کو بنانے میں ذرا ڈیپن کرنے میں ذرا وہ کرنا میرے خیال از چیپر دین کہ آپ 50 میل آگے لے جائیں. اب ہم نے یہاں اسلام آباد جو ہے, آپ کو پتا ہے اسلام آباد کی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کہاں ہو رہی ہے؟ ڈی جی خان نہیں, وہ کون سا, گجر خان. اب گجر خان سے لوگ یہاں آئیں گے کام کرنے کے لیے. اس وقت کمیوٹ ٹائم ان پاکستان از مور دین نیو یارک, وچ از اے جوک. گاڑی, اچھا پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا فیول آئل کا کاسٹ, سوری گاڑی کا کاسٹ بڑھا ہے ان دا سینس کہ ہم وی امپورٹ اباؤٹ رفلی آئی تھنک اباؤٹ 20 بلین آئل, ہم ڈالرز کا آئل لیتے ہیں تقریباً رفلی آئی تھنک سو. اس میں سے تقریباً 30% تو گاڑی کے پیٹرول ہے. تو آپ گاڑی کا پیٹرول کیوں اتنا ضائع کرتے ہیں بھائی؟ تو یہ عجیب عجیب چیزیں ہیں. اچھا آپ کو بس کہہ رہے تھے, میں کہوں آپ کو ایک اور عجیب بات بتاؤں. بس تو ایک پروجیکٹ آپ یاد کرا رہے تھے, ایک آپ لاہور میں جیل روڈ پہ گئے ریسنٹلی؟ اچھا ذرا آپ جا کے دیکھیں, یا یہاں بھی کہیں ہوگا. ہم نے ایک نئی ریت ڈسکور کر لی ہے جو مجھے بتائیے کہیں دنیا میں ہوتا ہے. اٹس کالڈ اے سگنل فری کوریڈور. وہ کیا ہوتا ہے سگنل فری کوریڈور؟ بریجز والا بنا دیا انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں جی, انہوں نے راؤنڈ اباؤٹ ایکسٹینڈ کر دیا. یہ تو آپ نے مزید سے خراب کر رہے ہیں. اور بڑا وہ یہ بھی نہیں, راؤنڈ اباؤٹ ایسا نہیں ہے, وہ راؤنڈ اباؤٹ چوڑا کر دیا. اس کے اندر اب یہ ہوتا ہے, میں نے حساب لگایا تھا اگلے دن میں لاہور پھر رہا تھا, میں جناب حساب لگایا میرا ہر روٹ پہ 40% بڑھ گیا تھا. ہر روٹ مجھے اپنے گھر سے باہر نکلنے کے لیے جس طرف میں جاتا ہوں مجھے 1 کلومیٹر ایکسٹرا چلنا پڑتا ہے, کیونکہ 1 کلومیٹر ادھر جاؤں گا, پھر 1 کلومیٹر جاؤں گا, پھر واپس آنے کے لیے 1 کلومیٹر ادھر. تو ہمارا جو ٹریول ٹائم ہے بھی بڑھ رہا ہے اور وہ فیول بھی بڑھ رہے ہیں. یہ تبدیلیاں کر رہے ہیں سڑکوں میں, یہ آپ کے پلان کے انڈر نہیں آتی؟ جی جی, حکمران اپنی مرضی کرتے ہیں. پلاننگ کمیشن ختم ہو گئی ہے. میں تو بار بار کہتا ہوں پلاننگ کمیشن کو ختم کر دیں اب, کیونکہ پلاننگ کمیشن کا جو پرپس تھا اس کا پرپس تھا پروجیکٹ سائٹنگ, کاسٹ بینیفٹ انالیسس اینڈ دین مانیٹرنگ دا پروجیکٹ. جب انہوں نے تینوں چیزیں ختم کر دی ہیں تو پھر کیوں رکھی ہوئی پلاننگ کوئی, سوری چوتھی چیز تھی ویژن بنانی. جب انہوں نے چاروں چیزیں ختم کر دی ہیں تو پھر پلاننگ کمیشن کا فائدہ ہے؟ نہ آپ اس کو پلان بنا دیتے ہیں, نہ آپ اس کو پروجیکٹ سائٹنگ کرنے دیتے ہیں. پروجیکٹ آپ کاسٹ بینیفٹ کہیں, جو ہمارا بیسک چیز ہے کاسٹ بینیفٹ انالیسس کریں. آپ کو یاد ہے ہیتھرو ٹرمینل 4 پہ کاسٹ بینیفٹ انالیسس جو ہوا تھا, ہم نے تو اس کو پڑھا تھا ایز اے کیس اسٹڈی کہ یار کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. تو ٹرمینل 5 بھی بن گیا, ٹھیک ہے نا, اس کی بھی کیس اسٹڈی اویلیبل ہے. ہم نہیں وہ کرتے, وی ہیو اسٹاپ دیٹ بیکاز جب کہ بادشاہ سے حکم آ گیا ہے, جو میں کئی دفعہ کہتا ہوں میگنا کارٹا نے یہ ختم کر دیا تھا. ہم میگنا کارٹا پہ نہیں پہنچے, بادشاہ کا حکم آ گیا ہے کہ یہ بنانا ہے تو بنانا ہے, کوئی پوچھتا ہی نہیں. وہ کہتا ہے 6 مہینے بنا دو, ہم 6 مہینے بنائیں گے. تو چینی بیچارے کیا کریں گے؟ تو ہم غلطیاں کرتے ہیں, ہم یہ غلطیاں کرتے ہیں, ہر ڈونر سے باتیں ایسی کرتے ہیں. وی نیڈ ٹو برنگ تھاٹ انٹو آور لائفس. سمپل چیز ہے. اگر ہم سوچ نہیں لانا چاہتے اور دنیا کو کاپی کرنا چاہتے ہیں تو ہم نہیں جیت سکتے کبھی. سر میں پروگرام آخر میں جی آپ کو تھینک یو, بہت زیادہ رحمت دی. تھینک یو. بات یہ ہے سر پروگرام کو فائنل کرنا چاہتا ہوں میں. اب آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح شہروں کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے اور دیہات سے شہروں کی طرف نقل مکانی جو ہے بڑی تیزی سے ہو رہی ہے. جیسا بھی آپ نے اپنے پروگرام میں کہا کہ اب دیہات تو ختم ہو گئے, کہیں کہیں کو دیہات نظر آ رہا ہے, بڑے دور گوٹھ نظر آئے گا, کوئی چیز نظر آئے گا. سب سے پہلے میں آتا ہوں کراچی کی طرف. کراچی میں دیکھیں آبادی کا جو دباؤ ہے, سارے ملک کا دباؤ وہاں پہ ہے. وہاں پہ آپ کو ہر قوم کے لوگ وہاں پہ مل رہے ہیں, اور جہاں آبادی کا دباؤ بہت زیادہ ہو جاتا ہے وہاں جرائم میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے, اس کے مختلف اور مسائل بھی ہوتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ وہاں کی ٹرانسپورٹ کا بھی ہے. اب ریسنٹلی چین کے ساتھ جو کراچی کی ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہاں پہ 500 بسیں لانے کا پروگرام وہاں پہ بنا تھا, اگلے 3 مہینوں میں ان کو سننے آ رہا تھا. لیکن حالیہ سیلاب نے سڑکوں کا بیڑا گرک کر دیا وہاں پہ. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یعنی وہاں پہ سڑکیں یعنی بسز جو جس کے لیے ہم نے چائنا میں بڑا زور دیا تھا کہ 3 مہینے بعد آ جائیں گے, وہ نہیں آ سکیں گی. تو کیا یہ تمام سڑکوں کا انفراسٹرکچر تیار کرنے کے لیے پھر سے ہم چین سے اور قرضہ لیں گے وہاں پہ؟ نہیں, میرا نہیں خیال لینا چاہیے, کیونکہ ہمارے پاس اتنی تو ہمارے پاس کیپبلٹی ہے, ہم سڑکیں ٹھیک کر سکتے ہیں. پچھلے فلڈ میں 2010 میں مجھے یاد ہے کہ ہم نے کافی جلدی
سڑکیں ٹھیک کر لی تھی، تو اتنا مسئلہ نہیں. باقی اگر 300 بسیں چین سے آ جائیں، پر اگر ہم ان کو ٹھیک یوز کر سکیں، اگر ہم نے میٹرو بسیں بنانی ہے، دیکھیے میں بار بار کہہ رہا ہوں، وی ڈونٹ نیڈ دا سول ورکس، وی نیڈ بسز، بٹ وی ڈونٹ نیڈ دا سول ورکس اینڈ وی نیڈ ٹو ریڈیوس دا کارز ان دا سٹیز. وہ ریڈیوس کیسے ہوگا؟ اگر کہ آپ یہ کنجیشن چارج ہمیں بھی کراچی میں لگانا چاہیے. دیر شوڈ بی کنجیشن چارج اینڈ دیر شوڈ بی پارکنگ فیس. ہم نے اسلام آباد کے لیے ایک پورا پلان بنایا ہے کہ اگر یہ کر سکتے ہیں، پر اگر کسی میں دم ہو، وی نیڈ پارکنگ فیس. اس وقت پارکنگ فیس کوئی نہیں ہے، پارکنگ اسپاٹس بھی کوئی نہیں ہے، کنجیشن چارج کوئی نہیں ہے. اگر وہ کر لے تو سب نظام ٹھیک ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. دوسری چیز ہے وی نیڈ ٹو ڈینسیفائی دا سٹیز. اچھی ڈینسٹی، فلیٹس میں جائیں لوگ اور لوگ پیدل چلیں اور بائیسیکل پہ چلیں. اب تو فٹ پاتھ بھی آپ نے ختم کر دی ہیں، فٹ پاتھ بھی کوئی نہیں ہے، بائیسیکل لین بھی کوئی نہیں ہے. تو دیز آر دا سولوشنز. یہ کرنے پڑیں گے آپ کو، اور پھر سٹیز کو پلیزنٹ کریں. ابھی تو ہماری سٹیز ہی یوزلیس ہے. ہم کیوں روز دبئی اور لنڈن بھاگتے ہیں؟ ہمارے یہاں رہنا ہی، ہمیں تو رہنے کا ہی یہاں جی چاہتا ہمارا. کیونکہ کوائٹ فرینکلی کیا کریں گے یہاں رہ کے؟ دیر از نتھنگ، دیر از اے کار اینڈ اے ہاؤس، دیر از نتھنگ ایلس. نہ تھیٹر ہے، نہ سنیما ہے، نہ ریسٹورینٹس اچھے ہیں، نہ کچھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آل دا تھنگس دیٹ یو یوز ٹو ان لنڈن، وی ہیو نتھنگ. تو obviously we'll run out. ہم تو یہ بھی فار ایگزامپل ہم نے یہ بھی کوشش کی ہے، یہاں ہم نے اسلام آباد میں بڑا لڑ کے کھوکھے لگوائے ہیں. آپ دیکھیں لنڈن میں کتنے کھوکھے ہیں، میرا خیال کوئی 1 لاکھ کھوکھا ہے لنڈن میں، ٹھیک ہے نا جی. اور یہاں کھوکھے نہیں لگا دیتے، ہم نے لڑ کے کھوکھے لگوائے ہیں. اور کھوکھے توڑتے ہیں یہاں کے، باقاعدہ توڑتے ہیں. ابھی آپ جو کھانا دیکھ رہے تھے یہاں ہم نے کھوکھے سے منگوایا گیا نیچے سے. وہ کھوکھا یہاں پتہ نہیں 50 سال سے ہم مجید کا کھوکھا حال اسلام آباد یونیورسٹی والے بچے کو پتا ہے. وہ سپریم کورٹ نے آرڈر دے دیا، اس کو توڑوا دیا، کٹرپلر چھڑوا دیا اس پہ، پھر بچوں نے مل کے اس کو بنوایا. یار میرا مطلب کھوکھا کیا کہتا ہے آپ کو؟ تو اگر آپ نے سٹی کو ان پلیزنٹ بنانا ہے تو سب سے بہترین طریقہ سڑکیں چوڑی کریں، فلائیوز بنائیں، بسز کریں. یہ دنیا سیکھی. پیرس میں آپ نے دیکھا انہوں نے توڑ دیا، وہ جو سین کے ساتھ ہائی وے تھا، ٹورانٹو میں ہائی وے توڑ دیا. پیپل آر موونگ اوے. پیرس کو کہہ رہی ہے 15 منٹ سٹی، ہم جا رہے ہیں ٹو آور سٹی. تو ہمارا اپنا نظام سارا، میں کہتا ہوں نا، پرابلم ایک اور چیز چھوٹی سی دیکھیے، ہم نے جو نظام بنایا نا ڈیموکریسی میں، پارلیمنٹ بیٹھتا نہیں ہے، پارلیمنٹ کوئی کچھ نہیں کرتا. جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب صبح سے شام، اس پہ بھی ہم نے لکھا، صبح سے شام میٹنگیں کرتے ہیں. ہمارے ہر افسر 10-15 ہزار میٹنگیں دن میں کرتے ہیں. پڑھتا کوئی نہیں پیپر، نہ پیپر کوئی بنتا ہے، نہ کوئی پروسیس ہے پالیسی کا. تو یہ چیزیں اگر ہم ٹھیک نہیں کرنا چاہتے، عمران خان صاحب کو بڑا سمجھایا تھا کہ یار یہ چیزیں تو ٹھیک کر لو، نہیں ٹھیک کی اس نے. وی نیڈ ٹو فکس اے پروسیس. جیسے برٹش کیبنٹ میٹنگ میں نہیں ہوتا، کتنا بڑا کیبنٹ آپ کا 17، یہاں کتنا بڑا ہے 65 سے زیادہ. دیکھیں نا، تو یہ کیا تماشا. سب سے بڑی غربت کی نشانی یہی ہے کہ آپ نے کیبنٹ کتنا بڑا رکھا ہوا ہے. امریکہ میں 20-15-16 آدمی ہے، ٹھیک ہے نا. تو پھر یہ کیبنٹ ہونا چاہیے یار. وی کانٹ ہیو اے کیبنٹ دیٹس آدھا پارلیمنٹ تو کیبنٹ میں ہوتا ہے. پارلیمنٹ از اے وے آف گیٹنگ اے منسٹری. یہ ختم ہونا پڑے گا. میں تو کہتا ہوں کانسٹیٹیوشن امینڈ کریں، منسٹر کہیں جی آؤٹ سائڈ پارلیمنٹ رہیں گے، پارلیمنٹ کو علیحدہ ہے. سر ایک چیز آپ اس بات میں ختم کرتا ہے اس بات کو کہ آپ دیکھیں کہ میرا یہ ذاتی تجربہ ہے، جو میں دنیا میں گھوما پھرا ہوں، آپ بھی شاید آپ مجھ سے زیادہ گھومے پھرے. جن ممالک میں حکمرانوں نے اور عام لوگوں کے بڑے بڑے گھر ہیں، وہ ترقی میں بہت پیچھے ہیں. جن کے حکمران چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں، ان کی ترقی زیادہ ہے. بالکل صحیح. اب برنائی دنیا میں سب سے بڑا محل جو برنائی کے امیر کا ہے، اس سے اربوں کا ہے، بات چلتے آئیے. اور حکمرانوں میں سب سے چھوٹا گھر اسرائیل کے وزیر اعظم کا ہے، 1.5 کمرے کا ہے، اور سال میں 3 دفعہ اس کے بجلی کا بل لانے سے بجلی بھی کٹ جاتی ہے. فیکٹ روز ٹیلی گراف ٹائم میں پڑھتے بھی یہ چیز ہوتی ہے. یہ چیز ہو رہی ہے. خان صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ میں گورنر یونیورسٹی بناؤں گا، یہ سب کروں گا. تو آپ نے دیکھ لیا وہ ساری چیزیں، قوم کو پتہ چل گیا. آئندہ بھی کوئی ایسا دعویٰ کرے گا تو لوگ کہیں گے ہم نے پہلے بہت سے دعوے سنے ہیں. ساری باتیں. میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں سرمایہ کار رخ نہیں کر رہے ہمارے اس ملک کے اندر. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں جیسے میں نے کیا کہ چھوٹے چھوٹے گھروں میں وہ رہتے ہیں، آپ پلاننگ کمیشن میں تھے، آپ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم ہاؤس کا روز کا کتنا خرچہ اور ہمارے جو ایوان صدر کا کتنا خرچہ؟ جی اب مجھے ایگزیکٹلی تو یاد نہیں، پر میرا خیال کوئی بلین کے قریب تو ہے ایچ میں بھی، شاید ایون زیادہ ہوگا، بلین روپیز پر یہ شاید شاید اس سے زیادہ ہی ہوگا. بہت خرچہ تو بہت ہے. خرچہ دیکھیں، خرچے پہ تو ہمارے پاس کنٹرول ہی کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم بتاتے بھی کچھ نہیں.
یہ نہیں کہ رپورٹ ہوتا ہے ریگولرلی, یہ ڈھونڈنا پڑے گا بڑا مشکل سے. تو میں گارنٹی نہیں کر سکتا کتنا ہے, بیکاز مجھے یاد ہے میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا کہیں. پرابلم یہ ہے جی کہ خرچے صرف ان کے نہیں ہیں, خرچے اور بھی ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا جی او آر, آپ کو پتا ہے لاہور میں کتنے جی او آر ہے؟ کوئی 8 جی او آر ہے اسی قسم کے. سوچیں کتنی زمین ہے. ایک جی او آر 1 ہے, اس میں میرا خیال 2300 کنال زمین ہے, ٹھیک ہے, اور ایچ کنال یو کین تھنک کتنا بڑا ہے. یہاں اسلام آباد میں ہم نے حساب لگایا ہے کہ دیر آر اباؤٹ 76 ایکرز آف گورنمنٹ ہاؤسز. اگر ان کو ہم ڈیولپ کر لیں جیسے سینٹورس کے مافک, آدھا خالی بھی چھوڑ دیں, تو وی وڈ ہیو انویسٹمنٹ آف 6 ٹریلین روپیز. سر اوول ہاؤس, وائٹ ہاؤس, اوول ہاؤس میں صرف 4 کمرے. بالکل صحیح. دیکھنے کے بعد بہت صرف 4 کمرے ہیں. سر میں اس بات آپ سے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. گریٹ پلیزر جی, ایک طویل آپ سے بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے. انشاءاللہ بہت سے سوالات نہیں انشاءاللہ وی شوڈ ہیو این ایوننگ ٹوگیدر جب بھی آپ لیکن یہ ہے کہ میں آخر میں یہ پیغام آپ کے توسط سے اور آپ کی تائید سے یہ چھوڑنا چاہتا ہوں کہ وہاں امریکہ کے اندر جس کا اس کو ساری دنیا میں توتی بولتا ہے, مانے یا نہ مانے وہ توتی بولتا ہے, لیکن وہاں کے جو بائیڈن آج کو صدر ہیں, یہ نائب صدر تھے, تو انہیں جب اپنے بچے کو کینسر سے بچانے کے لیے پیسے نہیں تھے, پھر اوباما نے ادھار دیا. کلنٹن جب تھا تو مونیکا کیس کے اندر اس کے پاس پیسے نہیں تھے, تو اس نے اپنے 4 دوستوں سے ادھار لیا تھا, اور بعد میں 2 دوستوں کی وجہ سے اپنا قرض معاف کرنا پڑا. ہم کہاں کھڑے ہیں. بہت شکریہ.